بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، آپ کو اسکرین کے اوپر ایک سوال نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سوال اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کو ختم کیا تو اس کو کس طرح بخشا جاوے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی بخشنے کی نیت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں، کچھ سوالات لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایصال ثواب کا ایک فائدہ ہمیں نصیب فرمایا، ورنہ جو آدمی دنیا کے اندر جو عمل کرے اس کو ثواب ملنا چاہیے، اور جو گناہ کرے اس کو گناہ کا عذاب اور گناہ کا جو وبال ہے اسی کو ہونا چاہیے۔ لیکن ثواب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سہولت رکھی۔ وہ سہولت یہ کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی، کوئی مرد عورت اگر کوئی نفل عبادت کرے اور نفل عبادت کرنے کے بعد ان کو کوئی ثواب ملے تو وہ ثواب دوسروں کو بخش سکتے، اور اس کے اندر بخشنے میں صرف جو ہے مردوں کو نہیں بلکہ وہ زندوں کو بھی وہ ثواب بخش سکتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندہ اور مردہ دونوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے قرآن کریم کے بخشنے کے اندر بہت زیادہ شک میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ آدمی اگر بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتا ہے، اور اسی طرح اگر بخشے گا تو بخشنے کی وجہ سے اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ جیسا کہ آج اس کی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ واٹس ایپ وغیرہ کے اندر آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے، اور پھر اس میسیج کو آپ کئی سارے لوگوں کو کیا کرتے پہنچاتے ہیں، 1000 1,00,000 لوگوں تک بھی اگر آپ ایک میسیج کو پہنچاوے تو اس میسیج کو پہنچانے کے اندر وہ میسیج تو آپ کے پاس باقی رہے گا، لیکن ساتھ میں 1,00,000 لوگوں تک بھی وہ میسیج پہنچ جائے گا۔ اسی طرح یہ ثواب کا معاملہ ہے، ایصال ثواب کا معاملہ ہے کہ آپ لوگ ایصال ثواب کر سکتے ہو، آپ کے پاس بھی رہے گا، اور آپ جس کو بھی پہنچانا چاہے ان تمام تک اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ تو اگر قرآن کریم اگر ہم نے ختم کر دیا تو ختم کرنے کے بعد، یا پھر ہم نے کوئی صدقہ خیرات کی، یا پھر کوئی نفلی دوسری کوئی عبادت کی اور اس کا ہم کو ثواب ملا، تو اس کے ثواب کو ہم کس طرح پہنچاوے، کس طرح ہم اس کو بخشے؟ تو اس کو بخشنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی دل و دماغ میں کوئی طریقہ بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کے دماغ میں کوئی دن، کوئی رات بیٹھی ہوئی ہے، کہ کوئی یوں سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہے تو رمضان المبارک میں 27ویں رات کو ہی اس کو بخشنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم بخشنے کے لیے کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت، کوئی طریقہ، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی صورت، کوئی بھی چیز اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نہ جانے کون کون سے طریقے سے قرآن کریم کو بخشتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بخشنا نہیں آتا۔ آپ جو ہے کسی مولانا سے کہو، اور مولانا کو کہلواتے ہیں، اپنے بچوں کے ذریعے سے کہلواتے ہیں کہ بھئی آپ مولانا سے جا کر کہو کہ بھئی ہمارے اتنے قرآن شریف ہے، آپ کیا کر دو، بخش دو۔ تو قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، آپ ہی اس کو بخش سکتے ہیں،
اس کے لیے کسی دوسرے کو کہنے کی اور کوئی طریقہ یا کوئی وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر طریقے کے صرف جو ہے قرآن کریم کو بخشنے کا جو آسان جو طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اگر قرآن کریم پڑھا ہے اور اس کا ثواب ہمارے کھاتے میں آیا ہے تو اس کو ہم صرف ایک نیت کے ذریعے سے اپنے تمام مرحوم کو اور اسی طرح تمام زندہ اور مردہ لوگوں کو ہم اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو بخشنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے، دعا، ذکر، درود، ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو ہے آپ نیت کریں کہ یا اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے، یہ قرآن میں نے پڑھا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما، اور اس کا ثواب میرے ان مرحوم کو یا پھر میرے ان زندہ لوگوں کو جو ہے آپ پہنچا دے۔ اور اسی طرح ساتھ میں تمام مرحومین، جتنے بھی مسلمان مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہوں گے، ان تمام کو یہ ثواب مرحمت فرما۔ تو صرف یہ نیت کر لی اور یہ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، تو آپ کے دل میں ارادہ کرنے کے ساتھ ہی یہ ثواب ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ بیٹھنا، کوئی ذکر وغیرہ کرنا اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو پہنچانا یا پھر کسی مولانا سے کہہ کر اس کو پہنچوانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے صرف ایک نیت کے ذریعے سے اس کا ثواب تمام مرحومین کو اور تمام لوگوں کو جس کو بھی پہنچانا چاہے آپ جو ہے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا ثواب تمام لوگوں تک کیا کر جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔